یہ تسبیح کے معنی کیا ہے؟ تسبیح کہتے ہیں کسی شے کو، کسی ہستی کو اس کے مقام بلند پر برقرار رکھنا، کوئی عیب نہ ہو، کوئی اس کے اندر تقصیر نہیں ہے، کوئی اس کے اندر کمی نہیں ہے، کوئی ضعف نہیں ہے، کوئی احتیاج نہیں ہے، یہ ہے اس ہستی کی تسبیح۔ اب یہ تسبیح جو ہے ہم کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تسبیح ہے ہماری قولی ہے۔ سبحان اللہ العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ ہم اپنے رکوع میں سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ یہ ہم نے رکوع و سجود کے اندر پڑھتے ہیں۔ تو یہ تو زبانی تسبیح باللسان ہو۔ سبح یسبح کے معنی تیرنا، تیرنے کے معنی کیا ہے؟ جو پانی کی سطح پر برقرار رہے، نیچے ڈوب نہ جائے۔ اسی طرح خلا میں تیرنا، کہ ہر شے کا جو مدار اللہ نے مقرر کر دیا وہ اسی مدار میں رہے، اس سے ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ تو یہ سبح یسبح، یہ پانی میں تیرنے کے لیے بھی اور خلا میں تیرنے کے لیے۔ کل فی فلک یسبحون، یہ تمام سیارے اور یہ ستارے جو ہیں وہ اپنے اپنے مدار کے اندر تیر رہے ہیں، اپنے مدار سے ادھر ادھر نہیں۔ اور کسی کو سبح یسبح تیرانا، برقرار رکھنا، اس کی اونچائی، اس کے مقام عظیم جو ہے اس پر اسے فائز رکھنا، اس کے ساتھ کسی کمزوری کو، کسی احتیاج کو، کسی ضعف کو، کسی نقص کو، کسی عیب کو کسی درجے میں بھی منسوب نہ کر۔ اب آسمانوں اور زمین کی ہر شے کیسے تسبیح کر رہی ہے؟ یہ تسبیح حالی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں مصور کی تصویر دیکھ کر بھئی بڑا با کمال مصور ہے، حالانکہ آپ نے دیکھی تو تصویر ہے۔ تصویر زبان حال سے اپنے مصور کے کمال فن کی گواہی دے رہی، گویا کہ یہ پوری کائنات اپنے صانع، اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے مصور، یہ الفاظ آپ کو معلوم ہے، هو اللہ الخالق البارئ المصور، وہ مصور بھی تو ہے۔ یہ نقشہ کشی کس نے کی ہے؟ وہ جو اصغر گونڈوی کہتے ہیں کہ یہ ردائے لالا و گل، پردہ ماہ و انجم، جہاں جہاں وہ چھپے ہیں عجیب عالم ہے۔ ادھر حقیقت خالق چھپا ہوا ہے مخلوقات کے پردے کے اندر۔ مخلوقات کو دیکھو اور خالق کو پہچانو۔ یہ کائنات جو ہے اس کا ذرہ ذرہ، سیاروں سے لے کر ذرات تک، یہ گواہی دے رہا ہے اپنی زبان حال سے کہ میرا خالق، اس کی قدرت مطلق ہے، اومنی پوٹنٹ، علی کل شیء قدیر، اومنی شینٹ، بکل شیء علیم، ہر چیز کا جاننے والا، اومنی پریزنٹ، ہر جگہ موجود، ہوا معکم اینما کنتم، اور اس کے نہ علم میں کمی ہے، نہ اس کی حکمت میں کمی ہے، نہ اس کے اختیار میں کوئی کمی ہے، نہ اس کی قوت میں کوئی کمی ہے۔ ہر اعتبار سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر ضعف سے، ہر احتیاج سے پاک ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، منزہ ہے۔ یہ ہے تسبیح۔ اور ایک بات نوٹ کیجئے خدا کے لیے، اس کے بعد سے لے کے آج تک انسان کی اصل ضرورت ایک عادلانہ نظام ہے۔ اس نظام میں ہم جکڑے ہوئے۔ آج کا نظام کیا ہے؟ جو آپ کی حکومت طے کرنے کی نصاب وہ پڑھایا جائے گا، آپ کو مجبور ہے، یو واش یور ہینڈز آف یور سن، آپ داخل کر لیجیے، اس کے بعد آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ تو جو پڑھائیں گے وہ پڑھے گا۔ کون بنائے گے ان کے کریکلم؟ کون بنائیں گے ان کی کون نصاب بنائیں گے؟ اب جو دھویا جا رہا ہے ہمارے نصاب کو، تقریباً پورے عالم اسلام میں، سب سے بڑھ کر سعودی عرب میں، اسلام کی باتیں نکالو، اور یہ تحریک پاکستان نکالو تم اپنے کورسز سے۔ ریڈ ہسٹری ایز ہسٹری، نہیں کسی آئیڈیالوجی کے حوالے سے مت پڑھو۔ یہ سارا اب کیا کریں؟ کہاں لے جائے بچوں کو؟ غاروں میں مت کر دیں۔ آپ اپنے گھر میں ٹیلی ویژن نہیں لائیں گے، بچہ کہیں باہر جا کے دیکھے گا، اب پٹواڑی کی دکان پر دیکھے گا، دودھ والے کی دکان پر دیکھے گا، پڑوسی کے گھر چلا جائے گا۔ یو کانٹ ڈو اٹ، مجبوری، جب تک نظام نہ بدلو۔ جو شاہ ولی اللہ دہلوی کہتے ہیں، جس نظام میں تقسیم دولت کا نظام غلط ہو جائے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک طرف دولت کے انبار ہے، گلچھرے ہیں، عیاشیاں ہیں، بلٹ پروف گاڑیاں ہیں، محل ہیں، اور ایک طرف بھوک ہے، فاقہ ہے۔ اور بڑا پیارا لفظ استعمال کیا ہے، انسان کی حیثیت بار برداری کے اونٹ سے زیادہ نہیں رہتی۔ وہ انسان رہتے نہیں، صبح سے شام تک کمر توڑ دینے والی محنت جو کر رہا ہے، اور پھر بھی 2 وقت کی روٹی پوری نہیں چل رہی۔ آپ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اللہ سے لوٹ لگائے گا رات کو کھڑے ہو کر؟ خود حضور نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر جو ہے وہ تو کفر تک پہنچا دیتا ہے انسان کو۔ یہ فقر نہیں ہے جو خودکشیاں کروا رہا ہے، یہ فقر ہے کہ نہیں؟ ماں اپنے 3 بچیوں سے اٹھا کر اور ریل کے انجن کے سامنے کودتی، تو وہ کہتے ہیں کہ جب ایسا ہو جائے تو یہ ایک 2 دھاری تلوار ہے، ایک تلوار اور 2 دھار، ادھر بھی کاٹتی ہے ادھر بھی کاٹتی ہے۔ اگر ڈسٹریبیوشن آف دی ویلتھ کا نظام غلط ہے، ایک طرف انبار ہوں گے دولت، نتیجہ کیا نکلے گا؟ عیاشیاں ہوں گی، بدماشیاں ہوں گی، گلچھرے ہوں گے، سب کچھ ہوگا کہ نہیں؟ ادھر بھی کاٹا، اخلاقی طور پر کاٹ دیا، ادھر بھوک ہے، فاقہ ہے، تو دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا۔ تو اس سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے، کہاں خدا، کہاں آخرت، کہاں قرآن۔
کہاں کی فکر اس کو بیچارے کو، وہ تو بات برداری کا اونٹ ہے، کونوں کا بیل ہے، نتیجہ بولنے ہے۔ مجھے اس رائے سے اتفاق ہے کہ مالی اگر کوئی عبادت ہے اس کا ثواب آپ اپنے کسی فوت شدہ بزرگ کو منتقل کر سکتے ہیں۔ مطلب آپ نے کسی بیوہ کی کوئی مدد کی ہے، کسی یتیم کی کوئی مدد کی ہے، کسی دینی کام میں پیسہ لگایا ہے، کوئی صدقہ جاریہ شروع کیا ہے خدمت خلق کے لیے وغیرہ وغیرہ، اس کی تو جو ہے اس کے ثواب کو منتقل کیا جا سکتا ہے کہ اللہ اس کا ثواب میرے والد یا میری والدہ کے وہ کو پہنچا دے۔ جسمانی نہیں، آپ نماز پڑھ کے کہیں اس کا ثواب، یا روزہ رکھ کر کہیں کہ اس کا ثواب، یا یہ کہ آپ قرآن پڑھ کر کہیں یہ آپ ہی کو ثواب ہوگا، آپ خود پڑھیں گے آپ کو ثواب ہوگا۔ البتہ ایسے تمام افعال کے بعد جب آپ اللہ سے دعا کریں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ میرے اس فعل کا ثواب منتقل کر دے، اے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما، تو یہ کوئی نیک کام کرنے کے بعد جو ہے اس دعا کی تاثیر جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ بس اس پہلو میں انڈائریکٹلی اس کا ایک تعلق بن جائے گا، ورنہ یہ کہ وہ اس طریقے سے بچوں کو بلانا اور پڑھانا اور یہ جو ہے سوئم میں کرنا اور قرآن خوانی کی محفلیں، یہ سب بدعات ہیں اور یہ در حقیقت دین میں اضافے ہیں اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دیکھیے انسانی زندگی کے یہ 3 دور ہیں، حیات دنیاوی جو ہماری پیدائش سے شروع ہو کر اور ہماری موت پر ختم ہو جائے، پھر حیات برزخی موت سے لے کر قیامت کے دن تک، اور پھر حیات اخروی ہے قیامت میں ریزریکشن کے بعد سے وہ زندگی جو ہے جو جنت یا دوزخ کی ہے۔ اس میں ان دونوں زندگیوں کے بارے میں تفصیل سے کوئی بات کرنا بالکل غلط ہے اور اس سے فتنے پیدا ہوتے۔ ظاہر بات ہے کہ قبر، جسم تو قبر میں رہتا ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، روح کہاں جاتی، کیا وہ بھی قبر ہی میں رہتی ہے یا کہیں اور چلی جاتی ہے؟ قرآن مجید میں سجین اور اعلیٰ علیین کا ذکر موجود ہے، لیکن یہ تمام چیزیں متشابہات میں سے، یہ تمام چیزیں قرآن مجید میں سورہ آل عمران کے شروع میں بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے یہ کتاب اتاری ہے، اس میں کچھ آیات محکمات ہیں، کچھ متشابہات ہیں۔ وہ متشابہات کا ایگزیکٹ مفہوم جاننا اس وقت ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، یہ تو جب اس عالم میں ہم پہنچیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہاں یہ بات تھی کہ جو قرآن مجید میں اس طور سے کہی گئی تھی۔ لیکن یہ کہ اس وقت جو ہے جتنا کچھ ہمیں حدیث صحیح میں مل جائے یا قرآن میں مل جائے، اس عالم برزخ میں بھی یہ تو ہوتا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں انہیں کچھ نہ کچھ جو ہے اثرات اچھے ان پر پڑتے رہتے ہیں، ان کی ارواح پر کہہ لیجیے، اور کچھ جو برے ہیں ان کے اوپر جو آخری انجام ہونا ہے اس کی کچھ ریفلیکشن ہوتی رہتی ہے، جس کو حدیث میں کہا گیا ہے کہ ہر قبر جو ہے وہ یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یا کہیں کہہ دیا جاتا ہے کہ کھڑکی کھول دی جاتی ہے اس میں، یا جنت کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آئیں، خوشبوئیں آئیں، اور یا دوزخ کی طرف سے کہ آگ کی لپٹ آئے۔ دوزخ میں داخل ہوں گے قیامت کے بعد ہی اور جنت میں داخل ہوں گے قیامت کے بعد ہی، لیکن اس کے کچھ آثار پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، وہ جس کو انگریزی میں آپ کہتے ہیں کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، بعد میں آنے والے واقعات جو ہیں ان کے کچھ سائے جو ہیں پہلے سے آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سمجھیے کہ جو کچھ آخرت میں کسی انسان کے ساتھ ہونا ہے اس کا ایک عکس جو ہے وہ عالم برزخ میں شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ جو آل فرعون تھے یہ صبح و شام جہنم پر پیش کیے جاتے اور قیامت کے دن پھر کہہ دیا جائے گا ادخلوا آل فرعون، نات ان کو داخل کر دو آگ کے اندر۔ یہ اس حد تک، باقی یہ ہے کہ تفصیل میں جانا، ہاں ایک رائے ہے، یہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اگر ان کی رائے نہ ہوتی تو میں اسے بیان بھی نہ کرتا، لیکن یہ کہ وہ ایک بہت بڑے محدث اور بہت مفکر اور دین کے فلسفے سے بہت بڑے واقف انسان تھے، انہوں نے کہا کہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے بندے، ان کے انتقال کے بعد ان کی روحوں کو بھی اللہ فرشتوں کے طبقہ اسفل میں شامل کر دیتا ہے۔ یہ فرشتے ہیں نا اس وقت بھی موجود ہیں، ابھی شاید اگلے جمعے میں وہ حدیث جو ہے اس کا بیان آئے گا کہ جب بھی کسی گھر میں، اللہ کے گھر میں کچھ لوگ اس لیے جمع ہو کہ اللہ کی کتاب پڑھیں اور سمجھیں اور سمجھائیں تو ان کے اوپر فرشتے گھیرا ان کا ڈال لیتے اور ان پر اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت نازل ہوتی ہے، اور اللہ ان کا ذکر کرتا ہے فرشتوں کے پاس، دیکھو میرے بندے تم کہتے تھے یہ فساد مچائے گا، دیکھو یہ بھی تو ہے نا جو میرے کلام کو پڑھنے کے لیے میرے گھر میں جمع ہے۔ تو فرشتے ہیں موجود، ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ 2 فرشتے موجود ہیں۔ تو یہ فرشتہ اسفل ہے، سب سے نیچے، جو دنیا کے کاروبار کو چلانے میں اللہ تعالیٰ کے سول سرونٹس ہیں، پھر اس سے اوپر کے فرشتے ہیں، اس سے اور اوپر کے فرشتے، پھر مقربین ہیں
جو اللہ تعالیٰ کے قریب ترین فرشتے ہیں، لیکن یہ کہ ملائکہ کے طبقہ اسفل میں شامل کر لیتے ہیں تاکہ جو کام اللہ تعالیٰ ملائکہ سے لیتا ہے وہ ان سے بھی لینے شروع کر دیتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم فرشتوں کو پکار کر کہیں کہ اے فرشتے، ہے جبریل، ہے میکائیل، یا فلاں، ہے منکر جو یا میرے جو ہے کرامن کاتبین، میرا یہ کام کر دو، نہیں، یہ شرک ہو جائے۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ انبیاء کی ارواح جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے شامل کی ہوئی اس لشکر کے اندر، وہ کام کر رہے ہوں اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مختلف معاملات جو ایگزیکیوٹ کرتے ہوں، لیکن ہم کسی کو پکار نہیں سکتے۔ اب یہ نوٹ کر لیجئے، ہدایت و ضلالت اس دنیا میں جو مختلف حالتیں انسان پر طاری ہوتی ہیں، یا نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، یا تنگی ہے، فقر ہے، احتیاج، دنیاوی حیثیت ہے، وجاہت ہے، یا دنیا میں گمنامی ہے، کسنوی پرست کے بھیا کس تھی، کوئی آپ کا حال ہی نہیں پوچھ رہا کہ تم ہو کون، تمہارے منہ میں کتنے دانت ہیں، یا یہ کہ دنیا میں اقتدار کی کسی مسند پر انسان بیٹھا ہے، یا یہ کہ کوئی اس کے ہاتھ میں اختیار نہیں۔ یہ تمام جو حالات انسان پر طاری ہوتے ہیں، ان کے جواب میں جو طرز عمل فکری اعتبار سے اور عملاً انسان اختیار کرتا ہے، اس کے 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہے انتہائی گمراہی، ضل ضلالا بعیدا۔ وہ کیا ہے؟ اگر عزت ہوئی، نعمتیں ملی، فلاں دیوی یا دیوتا کی نگاہ کرم ہے، اس کی کرپا سے یہ ہو گئے، اور اگر کوئی تکلیف آ گئی، مصیبت آ گئی، معلوم ہوتا کہ فلاں دیوی یا دیوتا ہم سے ناراض ہو گیا، یہ کالی دیوی کی طرف سے کوئی مصیبت آ گئی ہے، یا یہ کہ یہ لکشمی دیوی کی نگاہ کرم ہے کہ ہمیں دولت مل گئی ہے۔ یہ تو ہے شرک۔ شرک ہونے کے اعتبار سے یہ ہے ضل ضلالا بعیدا، انتہائی پستی۔ اس پستی سے اوپر آئیں گے تو توحید کی پہلی منزل ہے۔ عزت دی اللہ نے دی، اگر کوئی تنگی آ گئی، فقر، تکلیف، کوئی ذلت، رسوائی، یہ بھی اللہ کی طرف سے۔ حقیقت ہم جی نہیں رہے، بلکہ زندگی ہمیں گھسیٹ کر لے کر جا رہی ہے۔ یہ جیسے کہ اگلی رکوع میں آئے گا کہ ایک وہ ہے جو سیدھا چل رہا ہو، فَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اوندے منہ گھسٹ رہے ہیں کچھ لوگ، صرف اپنے پیٹ کے بل گھسٹ رہے ہیں، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، ڈال دیا تو وہ زندگی کی گاڑی چلی جا رہی ہے، وہ خود جی نہیں رہے۔ یہ زندگی برائے زندگی ہے، جبکہ زندگی در حقیقت کسی مقصد کے لیے ہونی چاہیے، کوئی آدرش ہو، کوئی نصب العین ہو، کوئی آئیڈیل ہو، کوئی آپ کا مقصود و مطلوب ہو، تب زندگی ہے۔ تو ایک ہے زندگی بسر کرنا، یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہے۔ حقیقت میں زندگی بسر کرتی ہے اکثر و بیشتر لوگوں کو، وہ زندگی نہیں گزارتے، زندگی انہیں گزارتی۔ بہرحال یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں، یا وہ زندگی جو ہمیں اس وقت گزار رہی ہے، بسر کر رہی ہے، اس کی غائب کیا ہے؟ یہ ہے جو دوسرا ٹکڑا اس آیہ مبارکہ کا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ انتہائی اہم ہے کہ یہ در حقیقت ایک امتحانی وقفہ ہے، اس میں ٹیسٹنگ پیریڈ اس کو شمار کیجئے، امتحان۔ جیسے ایک 3 گھنٹے کا امتحان ہوتا ہے، میں بعض اوقات یہ کہا کرتا ہوں 3 گھنٹے کا امتحان، کیونکہ ہر ایک شخص اس سے واقف ہے۔ یہ 30 سال کا امتحان، فرق کچھ نہیں ہے، یہ تو کوانٹیٹیٹو معاملہ ہے، کوالٹیٹیو کوئی فرق نہیں ہے۔ 3 گھنٹے کا امتحان، 30 سال کا امتحان۔ 30 سال میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چاہے عمر کتنی بھی ہو، میں عرض کر چکا ہوں کہ پروڈکٹیو پیریڈ جو ہے انسان کی زندگی کا، جس میں وہ کچھ بناتا ہے یا بگاڑتا ہے، وہ در حقیقت وہ 30 سال کے لگ بھگ بنتے ہیں۔ 30 نہیں، 40 سال ہو جائیں گے، اللہ خیر سے۔ تو یہ اس کا امتحان ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے قرآن مجید کے فکر اور فلسفے کو سمجھنے کے لیے۔ پوری زندگی انسان کی اس امتحان ہی سے عبارت ہے۔ میں نے ایک مضمون لکھا تھا حج کی حقیقت پر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے میں نے امتحانی مراحل گنوائے۔ پہلا امتحان انسان کا اس کے شعور کا ہوتا ہے کہ آیا وہ اپنے پروردگار کو پہچانتا ہے یا نہیں، اسی عالم محسوسات میں گم ہو کر رہ جاتا ہے، یا یہ کہ اس سے اوپر ابھرتا ہے اور وہ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ ان آیات الہیہ کے ذریعے سے اگر وہ معرفت حاصل کرتا ہے اللہ کی، تو پہلے امتحان میں پاس ہو گئے۔ اور اگر وہ اسی میں گم ہو کر رہ گیا، صرف حیوانوں کا سا دیکھنا دیکھتا رہا اور حیوانوں کا سا سننا سنتا رہا، تو گویا کہ وہ ناکام ہوا۔ وہ تو ضل ضلالا بعیدا، جس نے خدا کو پہچانا ہی نہیں، وہ تو پہلے ہی امتحان میں فیل۔ اب جس نے پہچان لیا، اب اس کے بعد استقامت کا امتحان آئے گا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ اب عمل کا امتحان شروع ہوگا۔ اللہ کا حکم ہے، اس کو مانو، اللہ نے روکا ہے، رکو۔ پھر
اللہ تو اب تمہارے لیے ایک سے ایک چیلنج نیا لائے گا. پرائمری کا امتحان پاس کر لو گے تو مڈل ہے، میٹرک ہے، پھر آگے چلے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا امتحان باپ نے گھر سے نکالا، وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ. وہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم ہے. پہلا امتحان جو ہے عمل کا پاس کیا ہے کہ وہ باپ نے گھر سے نکال دیا. اس کے بعد اس سے بڑا امتحان اب وہ نمرود کے دربار میں پیش ہو رہی ہے، لیکن ان کا صبر، ثبات، استقامت، ان کا عزم، ان کا حوصلہ قائم ہے. اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہے جو مجادلہ سورہ بقرہ میں آیا ہے کہ تم اگر خدائی کے مدعی ہو تو اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتا، مغرب سے نکال کے دکھاؤ. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. تیسرا امتحان، ڈال دو اس کو آگ میں، اس کو جلا دو. بہت بڑا الاؤ بنا دیا گیا اور کھڑا کر دیا گیا. اب بھی آخری موقع ہے، باز آ جاؤ، رجوع کر لو. یہ امتحان کامیاب ہوئے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے نبے بام. چوتھا امتحان، انی مہاجر الی ربی سیہدین. گھر بار وطن کو چھوڑ کر بالکل سمجھیے ان ویلڈرنس نکل گئے. اس لیے کہ اس وقت کی دنیا کا تصور کیجئے، آج سے 4,500 سال قبل کی دنیا. کہاں معلوم تھا کہ کہاں جا رہے ہیں، کیا حالات ہوں گے، کہاں پر ہمیں کوئی ہوٹل بنے ہوئے ملیں گے یا سرائیں ملیں گی، لیکن نکل گئے. پھر پوری زندگی مہاجرت میں ہے، آج یہاں ہے کل وہاں ہے. اور آخری امتحان جس پر کہ میں نے الفاظ لکھے ہیں کہ اس سے بڑی کامیابی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ ممتحن پکار اٹھے کہ وہ امتحان واقعتاً بڑا کڑا تھا. وہ جو فرمایا گیا ہے کہ اب اپنے بیٹے کو 100 برس کا بوڑھا جس نے دعائیں مانگ مانگ کر بیٹا لیا تھا، اور اب وہ بیٹا 13 برس کا ہوا ہے. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ. جبکہ وہ بھاگ دوڑ کے قابل ہوا ہے، جبکہ بازو بن گیا ہے بوڑھے باپ کا. اور اچھے الفاظ وہاں پر میرے قلم سے اس وقت نکل گئے کہ وہ بوڑھا باپ دیکھ دیکھ کر جی رہا ہوگا، بیٹے کو جوان ہوتا دیکھ رہا ہے. میرے مشن کا علم بردار، میرے کام کو آگے لے کر چلنے والا، میرے دست و بازو بننے والا اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے، ولی عطا فرمایا ہے، ساتھی عطا فرمایا ہے. آخری امتحان جو ہے ممتحن کے ترکش امتحان میں ایک تیر باقی تھا، اور وہ سب سے زیادہ کاری تیر. جب اس میں کامیاب ہوئے ہیں فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اور اس میں فرمایا إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ. کوئی شک نہیں کہ یہ بہت کڑا امتحان تھا ابراہیم، تم نے سب پاس کر. یہ حضرت ابراہیم کی شخصیت اس اعتبار سے کہ پوری زندگی مسلسل امتحان کی زندگی. یہی وجہ ہے کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت میں اس کو سمو لیا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. یاد کرو جب کہ اللہ نے امتحان لیا، ابتلا کیا، آزمایا ابراہیم کو بڑے بڑے امتحانات میں. کلماتن اس لیے کہ یہ تفخیم کے لیے ہے، تنکیر نکرہ کا لفظ. بڑے بڑے امتحانات میں سے گزارا، اور جب وہ تمام میں پورا اترا تب کہا انی جاعلک للناس اماما، اب میں تمہیں پوری نوع انسانی کا امام بنا رہا. اس مقام پر فائز ہونے کے لیے وہ تمام ٹیسٹ جو ہیں وہ پاس کرنے پڑے حضرت ابراہیم کو علیہ السلام. تو در حقیقت پوری زندگی امتحان. یہی امتحان ہے کہ جو اب آپ پر دنیا کی جو کیفیات عدلتی بدلتی رہتی ہیں، کبھی فراخی ہے، کبھی تنگی ہے، کبھی صحت ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی مفلسی ہے، کبھی تمنگری ہے، کبھی حالت خوف ہے، کبھی حالت امن ہے، کبھی اللہ نے چھپر پھاڑ کر کچھ دے دیا ہے، اور کبھی اچانک جو کچھ تھا چھین لیا. یہ سب کیا ہے؟ امتحان. چنانچہ سورۃ الفجر کے اندر جو مضمون آیا ہے کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. کلا، انسان کا بڑا مغالطہ ہے، بڑے دھوکے میں آ جاتا ہے جب اس کا رب اسے آزماتا ہے. آزمانے کے لیے اسے دولت دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے. وہ سمجھتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دے دی. عزت نہیں ہے، امتحان ہے خدا کے بندے. اسی طریقے سے جب وہ امتحان لیتا ہے دوسری شکل، وَإِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اس پر اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، ناپ تول کر دینے لگتا ہے حساب کتاب سے. تو کہتا ہے ربی اہانن، میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر دیا. نہیں، یہ ذلت نہیں، وہ عزت نہیں، یہ ذلت نہیں. عزت اور ذلت کا فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا. ذالک یوم التغابن، جس کا اعزاز ہو گیا وہ ہے عزت والا، اور جو اس روز ذلیل ہو گیا
اور عذاب مہین کے اندر مبتلا کر دیا گیا، وہ ذلیل ہو گیا۔ باقی اس دنیا کی زندگی میں یہ کیفیت بھی امتحان کی ہے، وہ کیفیت بھی امتحان کی۔ تو اس پورے کے اوپر، زندگی کے اوپر اس کو پھیلائیے کہ در حقیقت یہ حیات دنیاوی جس کو ہم اپنی غلط فہمی میں زندگی کہہ بیٹھتے ہیں، یہ زندگی نہیں، یہ 3 زندگیوں میں سے ایک زندگی ہے، بلکہ 5 زندگیوں میں سے ایک زندگی، اس لیے کہ موت بھی ایک طرح کی زندگی، بے شعوری کی زندگی ہے در حقیقت موت، معدوم ہونے کا نام تو ہے ہی نہیں۔ تو 5 وقفے ہیں جن میں یہ درمیانی وقفہ ہے جو ہم یہاں بسر کر رہے ہیں، اور اس کی حیثیت ایک امتحانی وقفے کی ہے۔ تو میں نے جو دوسرا شعر کہا تھا علامہ اقبال کی اس نظم میں، وہ اس نظم کا آخری شعر ہے، قلزم ہستی سے تو براہ مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ یہ امتحان کا ایک پیریڈ ہے۔ اور بڑا پیارا ایک شعر کہا ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے، کہ تم سمجھتے ہو کہ وہ حشر جو پھر بعد میں ہو، وہ تو در حقیقت حشر کا ظہور ہے۔ اصل میں عرصہ محشر میں ہم اس وقت ہیں۔ عرصہ ہے، یہ عرصہ نہیں ہے، لفظ عرصہ کہتے ہیں میدان کو، عرصہ محشر میں ہے۔ یہ پہلا مصرع پورا کیا ہے؟ یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ یہ زندگی ہے اصل محشر۔ وہ محشر جو ہوگا وہ در حقیقت اس کے نتائج کے اعلان کے لیے ہوگا۔ اصل میں تو اگر کوئی عمل کا تمہارے دفتر میں ہے تو نکالو، برابر ہر چیز اندر سینہ داری، سرود نالے آہے فغانے، جو تمہارے اندر ہے اسے باہر نکال کر پیش کرو، اس لیے کہ در حقیقت یہ حشر یہاں ہو رہا ہے۔ جیسے کہ آتا ہے حاسبوا انفسکم من قبل ان تحاسبوا، اصل میں تو محاسبے کے عالم میں اس اگر ہم پہچان لیں کہ ہمارا امتحان اب ہو رہا ہے، اور وہ جو نتیجے کے دن ہے وہ تو در حقیقت اس کا ظہور ہے، اس کے نتیجے کا۔ اصل تو ہم یہاں بنا یا بگاڑ رہے ہیں اپنی قسمت کو اور اپنے مستقبل کو اور اپنی ابدی زندگی کو۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے۔ اب یہ نوٹ کیجئے، یہ جو لفظ ہے یہ بلا یبلو، یہ ثلاثی مجرد میں بھی آیا ہے، لیبلوکم ثلاثی مجرد ہے، یہی پر ابلا یبلی بھی آتا، لیبلیکم منہ بلاء حسنا، ابلا باب افعال سے بھی آتا، پھر باب افتعال سے کثرت آیا، نبتلی ہے، یبتلیکم، ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو یہ جو لفظ آتا ہے باب افتعال سے، تینوں کا مفہوم ایک ہی۔ بہت سے الفاظ جو ہے وہ مختلف ابواب میں آنے کے بعد مفہوم کچھ بدلتے ہیں، لیکن بلا یبلو، ابلا یبلی، ابتلا یبتلی، ان تینوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں جانچے، پرکھے، آزمائے کہ کون ہے تم میں سب سے اچھے عمل کرنے والا۔ اب اس کے حوالے سے میرا ذہن منتقل ہوا ہے فوری طور پر، جو ڈارون کا نظریہ ہے اس کے ضمن میں 2 اصطلاحات آپ نے سنی ہوگی، اسٹرگل فار ایگزسٹنس، کہ یہاں دنیا میں اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے ایک اسٹرگل ہے، ایک مقابلہ ہے، ایک مسابقت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہم زور آزمائی کر رہے ہیں اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے۔ آپ کے پاس رزق کی مقدار محدود ہے، اب چھینا جھپٹی ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں میں آپ سے چھین لوں، آپ چاہتے ہیں میں مجھ سے چھین لے، یہ ہے وہ اسٹرگل فار ایگزسٹنس۔ اور نمبر 2 اصطلاح ہے سروائیول آف دی فٹسٹ، اس میں جو جتنا فٹ ہوگا وہ جیت جائے گا، وہ باقی رہے گا، اور جو کمزور ہے، انفٹ ہے، وہ معدوم ہو جائے گا، اس کا وجود نہیں رہے گا۔ جیسے کہ اقبال نے کہا ہے، جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، یہ جو بھی کمزور ہوگا، انفٹ ہوگا، معدوم ہو جائے گا۔ یہ ڈارون کے فلسفے میں یہ سپیشیز جو ختم ہو گئی، بڑے بڑے حیوانات ہوتے تھے، ڈائنوسارز وغیرہ، اب ان کا کہیں وجود نہیں۔ یہ کیوں ختم ہو گئے؟ کہ وہ اپنے آپ کو ماحول کے ساتھ سازگار نہیں کر سکے۔ جنہوں نے اپنے آپ کو ماحول کے ساتھ سازگار اور موافق بنا لیا وہ باقی رہے، جو فیل ہو گئے وہ ختم۔ تو میں نے یہ اصطلاحات صرف رکھی ہے، فلسفہ پڑھانا جو ہے ڈارون کا یا اس کی نفی یا اس کا اس بات پیش نظر نہیں ہے۔ قرآن مجید نے لفظ استعمال کیا ایکم احسن عملا، یہ سروائیول آف دی فٹسٹ نہیں ہے، بلکہ جو تم میں سے چناؤ ہے، فٹسٹ کو اللہ چننا چاہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام امتحان کی چھلنی لگائی ہے کہ تم میں سے جو بہترین عمل کرنے والے ہو انہیں وہ چنے گا۔ ایکم احسن عملا، تم میں سے کون ہے بہترین عمل کرنے والے۔ اب اس کی بھی بہت دور تک جو ہے بات جاتی ہے
علامہ اقبال نے ایک خیال ظاہر کیا ہے، اگرچہ مجھے اس خیال سے اتفاق نہیں ہے، لیکن فلسفے کا ایک نقطہ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ریزریکشن جو ہے یہ در حقیقت ارن کی جانے والی شے، یہ ایسے ہی نہیں مل جائے گی۔ اگر آپ نے اس زندگی کے اندر اعمال صالحہ کے ذریعے سے اپنی خودی کو مضبوط کر لیا تو یہ خودی جو ہے اس پر موت کا کوئی اثر وارد نہیں ہو سکے گا، یہ سروائیو کرے گی۔ لیکن اگر عمل صالح کے ذریعے سے آپ نے خودی کو مستحکم نہیں کیا تو معدوم ہو جائے، اس لیے کہ پھر آپ کی حیثیت جو حیوانات کی ہے۔ جس طریقے سے کہ حیوانات کے لیے ریزریکشن نہیں ہے، اسی طریقے سے انسانوں کے لیے بھی نہیں۔ یا یہ کہ حیوانات کے بارے میں حدیث ہے کہ ان کو بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور جو ایک دوسرے پر انہوں نے زیادتیاں کی ہوں گی، کسی نے کسی کو سینگ مارا تھا، کسی نے کسی اور کو لات رسید کی تھی، اس کا بدلہ دلوا کر پھر معدوم کر دیا جائے گا، یہ ایک حدیث ہے۔ اور ابھی میرے پاس ایک کتاب حال ہی میں آئی ہے، ناصر الدین البانی جو اس دور کے سب سے بڑے محدث ہیں، 4 بڑی والیوم میں انہوں نے الاحادیث الصحیحہ جمع کی، یعنی صرف صحیح ہے نہیں، دوسری کتابوں میں بھی جو حدیثیں کے صحت کے معیار پر پوری اترتی ہیں ان کو انہوں نے سب کو جمع کر دیا۔ اس میں اس حدیث کو بھی انہوں نے لیا کہ حیوانات کی بھی بعث بعد الموت ہے، ان کے ایک دوسرے پر زیادتیوں کا ایک دوسرے کو بدلہ قصاص دلوا کر پھر معدوم کر دیا جائے۔ یہ بات جو ہے مولانا مناظر حسن گیلانی نے بھی الدین القیم میں بڑی تفصیل سے اس پر گفتگو کی ہے، اس کے آخری حصے پہ۔ تو علامہ کا فلسفہ یہ ہے کہ ریزریکشن جو ہے یہ ایسے ہی نہیں مل جائے گی، اٹ ہیز ٹو بی ارنڈ، اسے تو کمانا پڑے گا آپ کو۔ اس کے لیے عمل صالح کے ذریعے سے اپنی خودی کو مضبوط کیجئے کہ پھر وہ موت کے صدمے کو برداشت کر جائے اور اس کے بعد جو ہے اس کی بقا ہو۔ بہرحال وہ میں نے جیسا کہ عرض کیا، میں اس کی تائید نہیں کر رہا، صرف ایک نقطہ جو ہے علمی علامہ کے فکر کا میں نے صرف اسے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو ایکم احسن عملا، کون ہے تم میں سے بہترین عمل کرنے والا؟ اس کا ایک منطقی نتیجہ نکلتا ہے، اور وہ قرآن مجید کے بہت سے مقامات پر پھر اس کو واضح کیا گیا ہے، کھول کر بیان کیا گیا ہے کہ وہ جو سروائیول آف دی فٹسٹ اور اسٹرگل فار ایگزسٹنس ہے، قرآن یہ چاہتا ہے کہ آپ اسٹرگل کریں، ایک دوسرے سے مسابقت کریں خیر میں، نیکی میں۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر ایک نے اپنا کوئی نہ کوئی ہدف معین کیا ہوا ہے جدھر اس نے اپنا رخ کیا ہے، تو تم بھی اے مسلمانوں رخ کرو اور استباق کرو۔ استباق کہتے ہیں بھاگنا، دوڑنا ایک دوسرے سے مقابلے کے لیے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے، استباق۔ وہ جو حضرت یوسف کو ان کے بھائی لے گئے تھے اور آ کر پھر جب انہوں نے والد اپنے حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں جو اپنی معذرت پیش کی ہے، یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا، تو ہم نے دوڑ کا مقابلہ کیا تھا ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے، اور اپنے کپڑوں کے پاس، سامان کے پاس یوسف کو ہم چھوڑ گئے تھے، فاکلہ الذئب، تو اسے ایک بھیڑیا کھا گیا۔ تو استباق کے معنی ہے دوڑ لگا کر ایک دوسرے سے آگے نکلنا۔ فاستبقوا الخیرات، اے لوگو، اے مسلمانوں، تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلو۔ یہی لفظ سورہ حدید میں آیا، وہاں پر باب مفاعلہ سے مسابقت سے آیا، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض۔ معلوم ہوا کہ اسٹرگل جو کی تو برقرار ہے، مسابقت اسینشلی موجود ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ جو ہے یہ غلط نہیں ہے، پسندیدہ ہے، صرف یہ کہ اس کے رخ کو بدل لو۔ تم دنیا میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا چاہ رہے ہو، تم دولت میں، جائیداد میں، دنیاوی شہرت میں، دنیاوی وجاہت میں، اس میں ایک دوسرے کو جو ہے شکست دینے کے درپے ہو، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی فکر کرے ہو، تمہارا مقام اس سے بہت بلند ہے۔ تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلو، بھلائیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلو، خدمت خلق میں ایک دوسرے کو مات دینے کی کوشش کرو، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسی میں ایکم احسن عملا، اس میں ایک مسابقت اور ایک استباق، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے، اسٹرگل کرنے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش جو ہے اس کی طرف بھی اشارہ موجود ہے، کہ جو پھر مدنی صورتوں میں جیسا کہ میں نے 2 مثالیں آپ کو دے دی، سورہ بقرہ میں فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور وہاں سورہ حدید میں فرمایا سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ تو مسابقت کا جذبہ اپنی جگہ درست ہے، یہ فطرت انسانی میں ودیت شدہ ہے، البتہ اس پہ صحیح رخ پر ڈالنے کی بات ہے کہ اس کو نیکیوں اور بھلائیوں، خیرات اور حسنات اور خدمت خلق کے رخ پر ڈالو، اور اس میں ایک دوسرے سے پڑھنے کی کوشش کرو۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ العزیز ہے زبردست،
اور غفور ہے بخشنے والا۔ اس کا تعلق اسی امتحان کے ساتھ ہے، امتحان کا نتیجہ دینے پر قادر، یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو سزا دینا چاہے اور دے نہ پائے، کسی کے لیے عذاب کا فیصلہ کرے اور کوئی اسے روک لینے والا ہو، کوئی اس کا ہاتھ پکڑ لینے والا ہو، کوئی اس کے فیصلے کے آڑے آ جانے والا ہو۔ العزیز، العزیز وہ ہستی ہے جس کا اختیار مطلق ہے، نو لمیٹیشن، اس کے اختیارات میں کوئی تحدید نہیں، جو چاہے کر گزرے، فعال لما یرید، یہ ہے العزیز۔ لیکن اس کے ساتھ الغفور بھی، وہ بخشنے والا بھی، خطاؤں سے درگزر کرنے والا بھی۔ غفر کا اصل مفہوم ہے ڈھانپ لینا، اس لیے مغفر کہتے ہیں فوج کو جو سر کو ڈھانپ لیتا ہے۔ تو در حقیقت اللہ تعالی جس کو ہم کہتے ہیں پردہ پوشی بھی کرنے والا، بخشنے والا، پردہ پوشی فرمانے والا، تو اس میں گویا کہ العزیز میں ایک پہلو ہے تخویف کا، خوف دہشت پیدا کرنے والا، اور غفور میں تشویق کا، امید پیدا کرنے والا۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ در حقیقت انسان کا صحیح موقف ایک درمیانی کیفیت ہے، بین الخوف والرجاء، ایک طرف خوف کی کیفیت بھی برقرار رہے اور دوسری طرف اللہ کی مغفرت اور اس کی رحمت کی امید بھی قائم رہے۔ ان دونوں کے بین انسان کا موقف رہنا چاہیے۔ اگر ایک طرف ہو گیا، چاہے ادھر چاہے ادھر، اس میں ہلاکت ہے اور بربادی۔ خوف کا انتہائی غلبہ ہو جائے گا تو انسان کی ہمت جواب دے جائے گی، ذرا سی غلطی ہوئی اور مایوس ہو کر بیٹھ جائے، پھر اس کے اندر اصلاح کے لیے جو ہمت درکار ہے، عزیمت درکار ہے، وہ باقی نہیں رہے گی۔ اور رجا کا بہت زیادہ غلبہ ہو گیا تو بے پرواہی آ جائے گی، استغنا ہو جائے گا، پھر اس کے اللہ تعالیٰ کے احکام کی فکر نہیں رہے گی۔ تو ان دونوں کے مابین بین الخوف والرجا رہنا چاہیے۔ اور العزیز الغفور، یہ اللہ تعالیٰ کے دو نام، وہو العزیز الغفور، یہ اسی کے لیے کہ ایک میں تخفیف کا پہلو ہے، دہشت ہے، خوف ہے، اور دوسری میں امید ہے، رجا ہے، اس کی رحمت اور مغفرت کا امیدوار ہونا۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہ کہ جس نے بنائے 7 آسمان تہ برتہ ایک دوسرے کے اوپر۔ اب یہاں پر اگرچہ قرآن مجید نے کہیں صراحت کے ساتھ یہ نہیں کہا ہے کہ یہ آسمان اور زمین کس شے سے بنائے، اور عام طور پر جب ہم اس کو بیان کرنے میں آتے ہیں تو یہ کہ عدم محض سے اللہ تعالیٰ نے ان کو وجود بخشا، ایک بات صحیح ہے، لیکن درمیان میں بہت سا وقفہ ہے، گیپ ہے بہت بڑا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک امر کن ہے، اس امر کن نے کیا شکل اختیار کی ہے۔ اب یہ اصل میں وہ موضوعات ہیں جن سے آج کل جو فزکس کی جو سمجھیے کہ سب سے اونچی شاخ ہے، تھیوری آف دی کریشن آف یونیورس، کائنات پیدا ہوئی کیسے، کن مراحل سے گزری۔ ہمارے صوفیہ اور متکلمین اور فلاسفہ نے اسے تنزلات سے تعبیر کیا۔ ذات بحت نے ایک احدیت کی شکل اختیار کی، پھر وہ واحدیت، تنزلات ستہ اور تنزلات خمسہ کی اصطلاحات۔ لیکن یہ کہ آج کے دور میں وہ پہلے ایک صورت نور کی شکل میں تھا، اللہ کے کلمہ کن نے ایک صورت اختیار کی ہے نور کی، اس نور سے ملائکہ پیدا کیے گئے اور اسی نور سے ارواح انسانیہ پیدا کی گئی۔ نہ زمین تھا نہ آسمان تھا، بھی کچھ نہیں سوائے نور خداوندی۔ اس کے بعد اسی میں پھر اس خلق نور کے اندر بڑے بڑے دھماکے ہوئے، ایکسپلوژنز ہوئے، اور وہ جو مخفی اس کی انرجی تھی وہ ظاہر ہوئی ہے۔ اس نے کروں کی شکل اختیار کی ہے، بہت بڑے بڑے کرے، آتشی کرے، جیسے کہ ہمارا یہ سورج ہے، اور نہ معلوم کتنے اربوں کروڑوں، بلکہ کروڑوں کیا کہہ رہا ہوں، اربوں سورج ہیں جو اس کائنات کے اندر موجود ہیں۔ ان سب کا در حقیقت یہ نار کا مرحلہ ہے، اس نار سے جنات کی تخلیق ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے پڑھا سورہ فصلت میں یا سورہ حامیم السجدہ میں غالباً لفظ آیا ہے وَهِيَ دُخَانٌ، یہ آسمان جو ہے ایک دخان کی شکل میں تھا، اور پھر کہیں اس کی جو شکلیں متعین ہوئی ہے اور پھر یہ 7 آسمان بنے ہیں۔ تو یہ یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق میں کتنا وقت گزرا ہے۔ یہ بات بھی میں مثبت عرض کرنے سے رہ گئی، اب بیان کر دوں کہ ابداع اور تکوین اور ایجاد میں کوئی وقت نہیں لگتا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا انما یقول کن فیکون، اس کا امر تو صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہو جائے اور ہو جائے۔ نو ٹائم ایلیمنٹ واٹس ایور، وقت کا کوئی ایلیمنٹ ہے ہی نہیں۔ ٹائم کی ڈائمنشن ایڈ ہوئی ہے عالم خلق میں۔ اور تخلیق کا جب لفظ آئے گا خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اب یہ وقت کا تصور آ گیا، اور 6 دن، اور ظاہر بات ہے کہ وہ ہمارے 24 گھنٹوں والے 6 دن کس توحید کے عظیم ترین خزانوں میں سے ہے۔
ہی سیدۃ آیات القرآن، حضور نے فرمایا یہ تمام آیات قرآنی کی سردار ہے۔ جس طریقے سے آیہ بر اور سورۃ العصر میں ایک نسبت ہے کہ ہدایت اور نجات کی شرائط ساری کی ساری ایک چھوٹی سی صورت میں اللہ نے جمع کر دی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لیکن اس کی تفصیل ایک آیت میں آئی، وہ آیت البر ہے۔ چنانچہ جو منتخب نصاب ہم نے مرتب کیا ہے دعوت قرآن کے لیے، میں پہلا درس سورۃ العصر کا ہے اور دوسرا درس آیت البر کا ہے۔ جو نسبت سورۃ العصر میں ہے کہ وہ سورت ہے، یہ آیت ہے، لیکن اس آیت میں کئی صورتیں نکل سکتی ہیں حجم کے اعتبار سے سورۃ العصر کے برابر۔ یہی نسبت ہے سورہ اخلاص میں، 4 آیتیں، توحید کا عظیم ترین خزانہ، اور یہ آیت الکرسی، یہ آیت ہے سورہ اخلاص، اس میں 4 بن جائیں گی حجم کے اعتبار سے، لیکن اسے حضور نے ثلث قرآن قرار دیا ہے۔ توحید کے موضوع پر جامع ترین سورت سورۃ الاخلاص، لیکن توحید اور خاص طور پر توحید فی الصفات کے موضوع پر عظیم ترین آیت یہ آیت الکرسی۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، بڑا کیٹیگوریکل۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہے از خود اور باخود، اس کی زندگی مستعار نہیں ہے۔ وہ جو کہا ہے کہ مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، عمر دراز مانگ کے لائے تھے۔ اللہ کی زندگی ہے اس کی از خود زندگی، کسی کی دی ہوئی نہیں، اور اس زندگی میں کوئی ضعف نہیں، کوئی کمزوری نہیں، کوئی احتیاج نہیں، آگے آ جائے گا، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ قیوم، خود اپنی جگہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے، اور باقی ہر شے کا وجود اس کے حکم سے قائم ہے، کوئی شے قائم نہیں ہے بغیر اس کے اذن کے۔ تو گویا کہ احد اور الصمد، اللہ اپنی جگہ احد، لیکن باقی پوری کائنات کے لیے صمد ہے۔ جو سورہ اخلاص میں 2 الفاظ آئے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ حی ہے اور قیوم ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس پر غالب نہیں ہو سکتی نہ نیند نہ اونگ۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، ملکیت تامہ، ملکیت حقیقی اس کی ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے پاس مگر اس کی اجازت سے۔ اب یہ مقام آیا ہے سورہ بقرہ میں پہلی مرتبہ، 3 مرتبہ کیٹیگوریکل ڈینائل کے بعد، کوئی شفاعت نہیں، کوئی شفاعت نہیں، کوئی شفاعت نہیں۔ یہاں بھی جو انداز ہے بہت ہی جلالی انداز ہے۔ من ذا الذی، کس کی یہ حیثیت ہے، کس کا یہ مقام ہے، کس کو یہ زور حاصل ہے کہ وہ اپنے اختیار کے بل پر، تو اپنی حیثیت کی بنیاد پر شفاعت کر سکے؟ ہاں، جس کے لیے اللہ اجازت دے دے۔ استثناء کے ساتھ شفاعت کا یہاں پر پہلی مرتبہ آیا، ورنہ سورہ بقرہ کے 6 رکوع کی دوسری آیت، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ 15 رکوع کی دوسری آیت، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور اب اس سے پہلے کی آیت میں آ چکا ہے وَلَا شَفَاعَةٌ، کوئی شفاعت مفید نہیں ہوگی، لیکن یہ کہ اس میں ایک استثناء ہے۔ اب یہ ذرا باریک مسئلہ ہے کہ شفاعت حقہ کیا ہے، شفاعت باطلہ کیا ہے، تو دورہ ترجمہ قرآن میں اتنی تفاصیل کے ساتھ بحث نہیں کی جا سکتی، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ حال ہی میں نے اس پر اپنے درس ریکارڈ کرا دیے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو اس کو پیچھے ہے۔ عام طور پر دنیا میں ہم سفارش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی میں جانتا ہوں اس شخص کو بہتر، اصل میں جیسا کچھ یہ نظر آتا ہے ویسا نہیں ہے، یا جیسا کچھ فیکٹس آن دی فائل آ گئے ہیں وہ بڑے ہی ڈیسیونگ ہے، اصل حقائق کچھ اور ہیں اس کیس کے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ بات اللہ کے سامنے کون کہہ سکتا ہے، جبکہ اللہ تو جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے، جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور ان کا حال یہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ احاطہ کر ہی نہیں سکتے اللہ کے علم سے کسی شے کا سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ باقی ہر ایک کے پاس علم جو ہے اللہ کا عطائی علم ہے، دیا ہوا علم ہے، محدود علم ہے، بڑے سے بڑا رسول ہو، بڑے سے بڑا ولی ہو، بڑے سے بڑا فرشتہ ہو۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم پڑھائے 4 رکوع میں، تو کون کہہ سکتا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی تمام آسمانوں اور زمین کو محیط ہے۔ اب کرسی کے 2 مفہوم یہاں ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ اس سے جو معنی مراد ہے یعنی اس کا اقتدار، اس کی قدرت، اس کا جبر، اس کا اختیار، یس اتھارٹی پوری کائنات کو۔ ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نہیں جان سکتے، یہ آیات متشابہات میں سے ہیں
کہ کوئی شے بھی ہو واقعتاً جس کو ہم اسے کرسی کہہ سکیں. عرش، کرسی، ان سب کے بارے میں یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھی. لفظ وہی ہے یصلی علیکم و ملائکتہ، یہ حضرت ترتیب بدل گئی ہے. یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے رحمت اور شفقت اور عنایت نازل کرتے رہتے ہیں نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان کے دعوے دارو، اے ایمان لانے والو، تم بھی ان پر رحمت بھیجتے رہا کرو اور تم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہا کرو کہ اللہ ان کے اوپر اور درود بھیجے اور رحمت بھیجے. وسلموا تسلیما، انہیں سلام کیا کرو، ان کو سلام بھیجا کرو. کیا نماز کے دوران قرآنی و مسنون دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں؟ اصل میں نوافل میں تو آپ یہ کر سکتے ہیں. فرائض میں اگر ان چیزوں کا اضافہ کریں گے تو اس سے ہیئت کے بدلنے کا اندیشہ ہے. فرائض کو ان کی اسی اصل حالت میں رکھیے، البتہ نوافل میں دعائیں مانگیں. البتہ قرآنی دعا جو ہے وہ اگر بدلی ہوئی الفاظ کی شکل ہو جائے تو دوسری بات ہے، ورنہ وہ سجدے اور رکوع میں نہیں مانگی جا سکتی. رکوع اور سجدے میں قرآن مجید کی آیت نہیں پڑھی جا سکتی. ہاں کھڑے ہوئے آپ پڑھے، قومے میں پڑھے، جب آپ رکوع کے ساتھ کے بعد اٹھتے ہیں اس میں کریں، یا دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ کر کریں، تو اس میں یہ کہ قرآنی دعائیں بھی انسان پڑھ سکتا ہے. اگر پڑھی جا سکتی ہیں تو کہاں کہاں، یعنی سجدہ اور رکوع یا قیام وغیرہ میں پڑھی جا سکتی ہیں. میں نے عرض کیا نا کہ سجدہ اور رکوع میں نہیں، قرآنی. البتہ عام دعا آپ مانگ سکتے ہیں، اللہم اغفر لی وارحمنی، اللہم اغفر لی وارحمنی، آپ یہ دعائیں کیجئے، سجدے میں پڑھے ہوئے جتنی چاہے دعا کریں، رکوع میں کریں. لیکن یہ کہ جو قرآنی دعا ہوگی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا، یہ سجدے میں یا رکوع میں نہیں، یہ آپ صرف قومے میں یا دونوں سجدوں کے درمیان. کیا قرآنی اور مسنون دعاؤں کے علاوہ بھی نماز میں دعائیں مانگی جا سکتی ہیں؟ کیا اردو میں بھی نماز میں دعائیں مانگی جا سکتی ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ اس سے اجتناب مناسب ہے. میں اگرچہ اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں لگا رہا ہوں، لیکن یہ مناسب نہیں ہوگا. ویسے یہ ہے کہ نماز کے علاوہ آپ کو کس نے روکا دعا سے؟ دعا آپ 24 گھنٹے مانگیے، ہر وقت مانگیے، لیٹے ہوئے مانگیے، بیٹھے ہوئے مانگیے، کھڑے ہوئے مانگیے، باوضو مانگیے، بے وضو مانگیے، جس طرح چاہے مانگیے. دعا مانگنے میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن نماز میں ذرا اسی کا اہتمام کرے. لیکن اصولی بات عرض کر سکتا، قرآن کی تلاوت کے جو آداب ہیں، تعلیم کے ضمن میں اس میں رعایتیں ہیں. مثلا یہ کہ بغیر وضو کے آپ قرآن کو نہیں چھو سکتے، لیکن حفاظ کے لیے جو حفظ کر رہے ہوں یہ اجازت ہے کہ وہ بغیر وضو کے بھی، ان کا تو پورا دن رات اسی میں لگتی ہے. اب اگر ان کے جو وضو کی پابندی لگا دی جائے تو ریٹائرڈ ہو جائے گا ان کا وہ پروسیس. انہیں اجازت ہے، علماء نے اجازت دی کہ وہ بغیر وضو بھی قرآن کو ہاتھ لگا. تو گویا کہ ایک ضرورت کے تحت، ایک تعلیم کی ضرورت کے تحت ان آداب میں کچھ کمی کی جا سکتی ہے ان شرائط. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے مجمع میں جہاں 300-400 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے کہ قرآن مجید سامنے اس طور سے ہو کہ دوسرے کے سامنے نہ آئے ہو، اس اعتبار سے اس کو آپ سمجھیے کہ عموم بلوہ ہے، ایک مجبوری کی کیفیت ہے. اچھا، اور اگر آپ کے سامنے قرآن نہیں ہے تو آپ کی توجہ پھر سامنے مقرر کی طرف نہیں رہے گی، آپ اس سے فائدہ اتنا نہیں اٹھا سکیں گے جتنا کہ ٹیکسٹ آپ کے سامنے ہو تب فائدہ اٹھائیں گے. اس اعتبار سے اس میں طبیعت تو ہماری بھی جو ہے اس میں منقبض ہوتی ہے، اچھا نہیں لگتا ہے. لیکن یہ کہ یہ ایک مجبوری ہے، اس مجبوری کے تحت اس سے الضرورات و تنبیہ المحظورات، تو یہ کہیں جہاں مجبوریاں ہوں تو اس میں کوئی کمی ہو جائے تو ایسی بڑی بات نہیں. ویسے اس میں ایک بات میں عرض کر دوں، اصولاً عالم عرب میں اور ہندوستان پاکستان میں ایک معاملہ بڑا متضاد ہے. عربوں میں آپ دیکھیں گے قرآن پڑھنے کا شوق بہت ہے. مسجد میں آئے گا کیا 2 منٹ رہتے ہیں فوراً اس نے اپنی 2 سنت پڑھ لیے، پھر وہ نکالے گا قرآن شریف بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دے گا. لیکن یہ ہے کہ وہ آداب اتنے نہیں ہیں ان کے ہاں جتنے ہمارے ہاں. اگر اقامت ہو گئی وہیں سامنے رکھے گا تو سجدہ کرے گا. یا میں نے یہاں تک دیکھا مسجد نبی میں کہ جہاں جوتیاں رکھ دی جاتی ہیں وہ ستونوں کے ساتھ وہیں اوپر رکھ دیتے ہیں قرآن. لیکن یہ کہ پڑھتے ہمارے ہاں ادب ہی ادب ہے، پڑھنا بڑھنا سب خراب. یہ دونوں انتہائیں ہیں، ان دونوں سے بچنا چاہیے. ادب بھی، لیکن پڑھنے کے لیے ادب ہے اصل میں، ورنہ یہ کہ نہ پڑھنا سب سے بڑی بے ادبی ہے. یہ ایک سوال ہے بڑا اہم کہ کیا وجہ ہے کہ قرآن حکیم کی جو ترتیب نزولی ہے اور جو اس کی ترتیب مصحف ہے اس میں بالکل ایک عکسی ترتیب ہے. بالکل یوں سمجھیے کہ بالعکس معاملہ ہے. یہ جو صورتیں ہم پڑھ رہے ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، 6.25 پارے قرآن حکیم کے، تقریباً 1/6 حصہ بن جائے گا، بلکہ 1/5 حصہ.
یہ مدنی صورتوں پر مشتمل، اور آخری حصہ قرآن مجید کا وہ زیادہ تر وہ ہے کہ جو بالکل ابتدائی دور میں قرآن مجید میں نازل ہوئی صورتیں، تو یہ کہ ان کو پہلے رکھا گیا، ان مدنی صورتوں کو اور مکیات کو اختتام پر لایا گیا۔ ویسے تو یہ کہ اس کے فوراً بعد بھی مکیات آ جائیں گی، لیکن جو بالکل ابتدائی دور کی مکی صورتیں ہیں وہ بالکل اختتام پر ہیں۔ تو گویا کہ اس اعتبار سے ترتیب نزولی اور ترتیب مصحف جو ہے وہ بالکل ایک دوسرے کی ضد ہے، ایک دوسرے کے برعکس ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ میرے مطالعے کی حد تک اس سوال سے اول تو اکثر و بیشتر حضرات نے تو اعتنا ہی نہیں کیا، کسی نے کیا بھی ہے تو کوئی ایسی قابل ذکر بات میرے علم میں نہیں آئی ہے کہ جو میں سمجھوں کہ اس کی کوئی صحیح اور قابل قبول توجیہ جس میں ہو رہی ہو، سوائے ایک توجیہ کے جو محمد مارمیڈیوک پکتھال نے کی۔ انہوں نے جو ترجمہ کیا قرآن حکیم کا، گلوریس قرآن کے نام سے وہ شائع ہوا، بہت کثیر تعداد میں ایک زمانے میں شائع ہوا تھا اور بہت سے اداروں کی طرف سے مفت بھی تقسیم ہوا تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جبکہ کمیونزم جو ہے اس کی ٹائیڈ ابھی بڑھ رہی تھی، چڑھ رہی تھی، اور مغربی قوتوں کو ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ اس کے آگے بند باندھنے کے لیے کچھ مذہبی جو تصورات ہیں ان کو سامنے لایا جائے۔ تو اس وقت یہ کام ہوا تھا کہ مختلف مذاہب کی جو مذہبی کتب ہیں ان کو مغربی ممالک نے کثرت کے ساتھ شائع کر کے بڑی تعداد میں پھر انہیں تقسیم کیا تھا کہ شاید یہ جو طوفان چلا آ رہا ہے اس کا مقابلہ جو ہے اس روحانیت کے ذریعے سے ہی کیا جا سکے کہ جو ان مذاہب، بہرحال اس زمانے میں وہ گلوریس قرآن بڑی کثرت کے ساتھ شائع ہوا اور تقسیم ہوا۔ اس کا جو مقدمہ ہے وہ میرے نزدیک بڑی ہی ذہانت پر مبنی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ بڑی گہری اسٹڈی اور بڑا گہرا مطالعہ اور مشاہدہ میں نے محسوس کیا کہ محمد مارمیڈیوک پکتھال صاحب کا ہے۔ ایک تو سیرت النبی کے اعتبار سے کہ انہوں نے اس مقدمے میں سیرت کا جو خلاصہ بیان کیا بہت جامع ہے اور بہت ہی صحیح ہے، اور یہ کہ صحیح حالات کی تعبیر صحیح انداز میں، لیکن وہی مجھے اس کا جواب ملا تھا۔ انہوں نے اس کی جو توجیہ بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت ترتیب یہ تھی کہ پہلے ایمان کی ضرورت تھی، اس کے بعد عمل کا معاملہ، اس لیے کہ ابھی ایک نئی دعوت، نیا فلسفہ، نیا نظریہ، نئی فکر، نئی سوچ، نئے عقائد سے انٹروڈیوس کرنا، اس لیے وہاں ایمان کی اہمیت زیادہ تھی، اور عمل کا معاملہ، قانون کا معاملہ، احکام کا معاملہ، اوامر و نواہی کا معاملہ یہ ثانوی درجے۔ لیکن جب اسلام اسٹیبلش ہو گیا ایک پولیٹی کی حیثیت سے، وہ ایک نظام کی شکل میں قائم ہو گیا، تو اب صورت برعکس ہو گئی، اس لیے کہ اب آئندہ نسلیں جو ہے وہ گویا کہ پیدائشی طور پر مسلمان ہو، ان پیدائشی مسلمانوں کو اولاً ضرورت ہے عمل کی، اس لیے کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے بچہ اگر 5-7 برس کا بھی ہو جاتا ہے تو اس کو نماز پڑھائی جاتی ہے، 9-10 برس کا ہو جائے روزہ رکھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ چونکہ اب ایک تمدن، ایک تہذیب، ایک کلچر، ایک نظام، ایک قانون یہ ہے کہ جو اسلام کی بنیاد پر قائم ہو چکا ہے، لہذا اب احکام کی اہمیت زیادہ ہو گئی ہے بنسبت ایمان۔ ایمان تو گویا کہ موروثی طور پر بھی لوگوں کو مل جاتا ہے، اور البتہ یہ کہ جیسے جیسے انسان کا شعور ترقی کرتا ہے پھر وہ اس کی ریئلائزیشن کرتا ہے، اس ایمان کے حقائق کو اپنے باطن کے اندر ریئلائز کرنا، اس کا ادراک اور شعور حاصل کرنا یہ بعد میں ہوگا۔ لیکن جہاں تک ایمان کا تعلق ہے بنیادی طور پر ان حقائق کو ماننے اور تسلیم کرنے کا، یہ گویا کہ اس معاشرے میں پیدا ہونے والے لوگوں کو از خود حاصل ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے اب ترتیب جو ہے وہ یہی ہونی چاہیے کہ پہلے وہ احکام، وہ اعمال، وہ جو شریعت کے اوامر و نواہی ہیں پہلے ان سے انٹروڈیوس کر دیا جائے، ایمان کے مباحث جو ہے وہ بعد میں اس سے آئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے اہل ایمان جب تم کھڑے ہو، ارادہ کرو، قصد کرو نماز کا، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تو دھو لیا کرو اپنے چہرے بھی اور اپنے دونوں ہاتھ بھی کہنیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں پر مسح کر لیا کرو، وارجلکم، اور دھو لیا کرو اپنے پاؤں کو بھی الی الکعبین، ٹخنوں تک۔ یہ ارجلکم اور ارجلکم دونوں قرأتیں ہمارے ہاں بھی ہیں، مستند قرأتوں میں ہیں۔ اہل تشیع جو ہے ویسے اس کو مستقل ارجلکم پڑھتے ہیں، اور ان کے نزدیک یہ مسح کے ساتھ ہے، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، مسح کر لیا کرو اپنے سروں پر بھی اور پیروں پر بھی۔ لیکن یہ کہ ہمارے اہل سنت کے نزدیک یہ ارجلکم ہے، اور اس میں چونکہ الی الکعبین کا آ گیا اضافہ، اگر صرف مسح ہوتا تو اس میں کوئی حد بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لہذا الی الکعبین کے اضافے سے وہ بالکل اس کے مساوی ہو گیا ہے الی المرافق۔ جیسے ہاتھوں کو دھونا ہے کوہنیوں تک، ایسے ہی پاؤں کو دھونا ہے ٹخنوں تک۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو
تو پھر تم اور زیادہ پاکی حاصل کرو، یعنی غسل کرو، پورے جسم کا غسل کرو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو، اور جاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا کوئی تم میں سے کسی نشیبی جگہ سے ہو کر آئے، عام طور پر قضاء حاجت کے لیے لوگ نشیبی جگہوں پر جاتے تھے، اور لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے مقاربت کی ہو، فلم تجدوا ماء، اور تم نہ پاؤ پانی، فتیمموا صعیدا طیبا، تو ارادہ کرو پاک مٹی کا، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، تو اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کو مل لو۔ ما یرید اللہ لیجعل